تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ پس تحقیق اللہ آپ کی مدد فرما چکا ہے جس وقت کافروں نے آپ کو نکالا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار دو میں سے دوسرے تھے اذ ہما فی الغار وہ دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ جس وقت وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کو لا تحزن ان اللہ معنا پریشان مت ہو غمگین مت ہو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے فانزل اللہ سکینتہ بس اللہ نے اپنا سکینہ اس پر نازل فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا اور اللہ نے ان کی تائید فرمائی ایسے لشکر کے ساتھ جس کو تم نہیں دیکھ سکتے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ اور کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا بول پست وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کا بول بلند اور غالب ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ اقتدار والا حکمت والا ہے پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 آپ حضرات کے سامنے بما ترجمہ تلاوت کی ہے آیت نمبر 38 اور 39 میں آپ حضرات کے سامنے غزوہ تبوک کے حوالے سے بنیادی کچھ تفصیلات کل کے درس میں بیان کی تھی جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی تنبیہ فرمائی کہا کہ اللہ کے رسول نے جو تمہیں حکم دیا ہے تبوک میں روم کے ساتھ تم نے مقابلہ کرنا ہے تو لہٰذا سارے کے سارے کوچ کر جاؤ تو بعض نے کچھ تھوڑی سستی کا مظاہرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت فرمائی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے مثال دی ہے ہجرت کا واقعہ ہجرت کا واقعہ پارہ نمبر 9 میں سورہ الانفال میں تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تفصیلات بیان کی ہیں فرمایا کہ مسلمانوں الا تنصروہ اگر تم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کرو گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے فقد نصرہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی مدد اور نصرت کر چکا ہے فرمایا کب مدد کی
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، مشرکین نے دار الندوہ میں اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور کاز روکا جائے۔ تو اس ایجنڈے پر مشاورت ہوئی۔ قرآن کریم نے 3 آراء بیان کی جو بڑی مانی گئی تھی۔ ان میں سے ایک رائے یہ دی گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے اور آپ یہاں نہیں رہیں گے تو معاذ اللہ آپ کا مشن بھی نہیں پھیلے گا۔ اور دوسرا ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، اور آپ جیل میں ہوں گے تو آپ کا مشن رک جائے گا۔ تیسرا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، اور شہید کرنے کا انہوں نے جو پلان تیار کیا وہ یہ تھا کہ مکہ میں اور عرب میں جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں ان قبائل کے سردار کو قتل میں شامل کیا جائے تاکہ قریش کے ساتھ کل اگر ہمارا جھگڑا ہو، جنگ ہو تو کوئی قبائل کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو سکے۔ ظاہر بات ہے ہر قبیلے کا بڑا آ جائے گا تو سمجھ لو نمائندہ آ گیا تو انہوں نے بھی کیا کیا ہے، قتل میں حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ جو رائے تھی قتل والی، اس پر اتفاق رائے ہو گیا، لہذا اس کو اس اجلاس نے منظور کیا اور آگے حکمت عملی یہ طے کی کہ فوراً اس کو کیا کیا جائے، نافذ کیا جائے۔ اب یہ انہوں نے قانون اپنے اجلاس میں پاس کیا کہ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے، شہید کیا جائے۔ تو اب انہوں نے ادھر سے لوگ چھوڑ دیے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو، پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اللہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جس وقت مکہ والوں نے آپ کو قتل کرنے کی مکمل طور پر پلان بنا لیا اور ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھیراؤ کے اندر آ گئے تھے، لیکن وہاں سے اللہ نے آپ کو محفوظ فرما کر اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو محفوظ فرما کر اللہ نے مدینہ میں بھیج دیا، تو اللہ تبوک کی جنگ میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کامیاب فرمائے۔ تو یہ اصل تنبیہ تھی۔ فرمایا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر امانتیں دے کر چلے گئے اور کافر باہر آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور بالکل سٹنٹو ہو کے کھڑے کہ جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں ہم ان پر حملہ کریں اور کیا ہو جائیں اور ہم بازی لے جائیں، انعام لے لیں، کیونکہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے 100 اونٹ لکھے ہوئے تھے انعام کے طور پر، جگہ جگہ بتایا ہوا تھا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا یا آپ کا سر لے کے آئے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا۔ تو لوگ نکل گئے نا، ہر زمانے میں ایسے لالچی ہوتے ہیں، تو نکل گئے اونٹوں کے چکر میں کہ مال ملے گا۔ اونٹ بڑی قیمتی دولت ہوتی تھی اس زمانے میں بھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نکلے اور آپ نے مٹی پھینکی ان کے چہروں پر، تو سارے کے سارے کے آنکھوں میں کیا ہے، مٹی چلی گئی، دھول چلی گئی، اور وہ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کیونکہ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بچانا ہے اور آپ کے ذریعے سے مشن توحید کو آگے پھیلانا ہے۔ تو ظاہر بات ہے پھر آپ نے یہ مشن کیا کمپلیٹ بھی کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچ گئے، وہاں گئے اور 3 دن آپ نے وہاں قیام کیا۔ آپ کے ساتھ جو ساتھ تھا نا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، مشکل کا جو ساتھی تھا وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق ہی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے لوگوں کے مجھ پر احسانات تھے میں نے سب کے کیا کر دیے، چکا دیے ہیں، ایک واحد ابوبکر صدیق ہے، اس کے احسان اللہ ہی کل قیامت کے دن چکائے گا۔ صدیق تو ایک عظیم انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی شان اس آیت میں بیان کی ہے۔ گویا کہ حضرت صدیق کی شان اور آپ کا صحابی ہونا یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اور جو صدیق اکبر کی شان
اور آپ کی صحابیت کا انکار کرے گویا کہ وہ اللہ کے قرآن کی آیت کا منکر ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک آپ کے خادم، آپ کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابوبکر صدیق کو بڑی پریشانی تھی کہ بھائی غار اوپر ہے اور راستہ جو ہے نیچے ہے، ظاہر بات ہے نیچے سے اگر بندہ تھوڑا اوپر والی جگہ ہو نا، تھوڑا نیچے ہو کر دیکھو تو اوپر نظر آ جاتا ہے یہ اوپر کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے آپ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ فکر تھی کہیں مشرکین تلاش میں آئیں اور آ کر کیا کرنے گے، ہم کو دیکھ لیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب یہاں پر تاریخی بہت ساری واقعات ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، میں ان چیزوں کو نہیں بیان کرتا، میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ تاریخ ہے، تاریخ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کی سچائی کا بھی امکان ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی امکان ہوتا ہے، لیکن بہرحال قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے بندہ بیٹھا اوپر سے تو پتہ چلتا ہے آگے سے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو مشرکین تلاش میں آئے ہیں، غار کے دھانے پر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانات اندر آنے کے سارے مٹا دیے تھے۔ اب مشرکین کی مت ماری ہوئی تھی کہ بھائی وہ غار کے منہ تک آئے، لیکن اتنی ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ غار کو آگے ہو کے دیکھیں کہ یار یہاں چھپے ہوئے یہ نہیں چھپے ہوئے، ظاہر بات ہے اللہ نے حفاظت کر لی تھی نا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ پڑی ان کے پاؤں پر تو آپ پریشان ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نگاہ پڑ جائے اور رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا دے نقصان ہو۔ تو یہ پریشانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ابوبکر صدیق کو یہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر آپ پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ، ان کو کرنے دو جو تدبیر کرتے ہیں کریں، لیکن اللہ نے اس مشن توحید کو آگے پھیلانا ہے اور اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا باقی رہنا یہ کیا ہے ضروری ہے۔ تو اس لیے اب کیا ہوا، یہاں اللہ فرماتے اذ یقول لصاحبی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو کہا، صاحب صحابی کا معنی کیا ہوتا ہے، ساتھی، تو قرآن نے حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی کہا ہے، باقی صحابہ کرام کو اللہ نے متعین طور پر صحابی نہیں کہا، یہ واحد صحابی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق جن کو قرآن نے صحابی کہا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی جو صحابیت ہے وہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اور جمیع مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر وہ اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ صحابی اللہ کے قرآن سے ہیں، تو اللہ کے قرآن کا منکر وہ اسلام میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ابوبکر صدیق کو اپنی جان کی فکر تھی تو رو رہے تھے، تو اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ ڈرے نہ، اللہ ہمارے ساتھ، نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، خوف تھا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف۔ اگر اپنا خوف ہوتا تو پورا خاندان خدمت پہ لگا دیتا، پوری آپ کی بیٹیاں، آپ کی غلام سارے کے روزانہ کھانا لے کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ تو اپنی فیملی کی کوئی فکر نہیں، فکر تھی تو رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لشکر کے ذریعے سے ان کی مدد کی جو عام بندے کو نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ نے آسمانی مخلوق فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا جو کلمہ تھا، جو بول تھا ان کا بڑا تھا کہ ہم اس کو کیا کریں گے، قتل کریں گے، مشن ختم ہو جائے گا، کار ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام تر اسباب کے باوجود ان بے ایمانوں کو اقتدار اور طاقت کے باوجود کیا کیا، پست اور ناکام کر دیا۔ فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، جو اللہ کا بول تھا کہ اللہ کا مشن پھیلے گا،
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کیا، اور اللہ کا بول ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ فرمایا واللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ حقیقی اقتدار کا مالک ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ بظاہر دنیا میں لوگوں کو تھوڑا بہت اختیار اور اقتدار دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ